والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج انشاءاللہ اعتکاف کے اہم مسائل اور اعتکاف کے اہم احکام ذکر کریں گے کہ اعتکاف کے شروط کیا ہے، اس کا احکام کیا ہے، کہاں اعتکاف کرنی چاہیے، اور اگر عورتوں کو بھی کرنا ہے تو اس کے کیا احکام ہے۔ یہ انشاءاللہ مسائل آج کے درس میں مختصر انداز سے ذکر کریں گے۔ اعتکاف یہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جد و جہد کرتے تھے، جو عام دنوں میں اس طرح نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کا حدیث ہے کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے رسول آخری عشرے میں اتنا جد و جہد کرتے تھے عبادت کرنے میں جو دوسری راتوں میں یا دوسرے ایام میں اس طرح کبھی نہیں کرتے تھے۔ اعتکاف ایک اہم عبادت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور آخری عشرے میں زیادہ کرتے تھے اور اس کے برقرار رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے حتی توفاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، یعنی وفات تک آپ ہر سال رمضان کے آخری 10 میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بلکہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث صحیح ہے، کہ آخری سال جو آخری رمضان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارے وفات سے پہلے، اس میں اللہ کے رسول 20 رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیے۔ اعتکاف کے مطلب کیا ہے؟ اعتکاف اصل عکفہ، عربی میں عکوف، کسی چیز پر برقرار رہنا، اسی لیے عکفون علی اصنام اللہ قرآن میں ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی صنم کے پاس ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں، جس طرح مزار والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مجاور ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے اور وہ حرام ہے۔ لیکن اعتکاف جو صحیح طریقہ ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے، کہاں؟ مسجدوں میں اللہ کے لیے۔ اسی لیے اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے عبادت کی نیت سے کسی مسجد کو پکڑ لے، کسی مسجد میں بیٹھ جائے اور اس میں اللہ کی عبادت کرے۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آ کے بیٹھتا 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن اس کے دل میں اعتکاف کی نیت نہیں ہے کہ جب بھی موقع ملے گا، بارش ختم ہوگی، سیلاب ختم ہوگی، جیسا کہ ہم لوگ کے ملک میں ہوتا سیلاب ہوتا، بہت سے لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کہتے بارش ختم ہوگی تو نکلیں گے، اور نیت اعتکاف کی نہیں کرتے، تو کتنا دن بھی رہیں گے وہ اعتکاف نہیں ہے۔ اس لیے اعتکاف ضروری ہے کہ انسان مسجد میں رہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور نیت ہونی چاہیے دل میں اعتکاف کی۔ زبان پہ اعتکاف کی نیت لانا غلط ہے۔ بہت سے لوگ مسجد میں جائیں گے تو نیت پہلے پڑھ لیں گے کہ آپ بتا دیجئے کہ اعتکاف کی نیت کیا ہے، تو بتاتے ہیں کہ نویت ان اعتکف للہ فی ھذا المسجد۔ یہ سب ضروری نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اور آپ کے ولادت سے پہلے اللہ کو پتا تھا کہ آپ فلاں جگہ پہ آپ اعتکاف کے لیے جاؤ گے، تو اللہ کو پتا ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دل میں ارادہ کر لو، پھر آ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ اعتکاف کے حکم کیا ہے؟ اعتکاف کے حکم تمام علماء کے نزدیک اور تمام متفقی کی سنت ہے۔ سنت کے مطلب کرنے سے ثواب خوب ملتا ہے اور چھوڑنے سے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا ہے۔ پورے سال میں سنت ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے۔ سنت مؤکدہ جو تاکید ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول زیادہ کرتے تھے اور اس میں زیادہ ثواب ہے، تو آپ پورے سال کبھی بھی کر سکتے ہو، لیکن آخری عشرے میں یہ زیادہ افضل ہے اور یہ زیادہ آکد ہے۔ اللہ کی اگر کوئی انسان نظر مانتا ہے، اگر کوئی نظر مانتا، منت کرتا کہ اللہ کے لیے میں مسجد میں اعتکاف 10 دن بیٹھوں گا، تو اس حالت پہ واجب ہو جاتا ہے، اس حالت پہ اس کو کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ کفارہ، قسم توڑنے کے کفارہ اس کے اوپر ہے، یا تو گردن آزاد کرے، یا 3 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 3 مسکین کو کپڑا دے۔ اگر یہ تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن روزہ رکھے۔ یہ جو نہیں نظر کو پورا نہیں کرتا عام چیزوں میں اور خاص کر اس مسئلے میں، تو یہ اعتکاف کا حکم ہے۔ اس کی مدت کتنا ہے، اس کی حکمت کیا، کیوں انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے؟ آج کل ہم لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھنے لگتے ہیں تو فائدے سے پہلے ہم لوگ نقصانات جوڑتے ہیں کہ میں بیٹھوں گا تو پھر گھر میں کیا ہوگا، پھر میرا کام کی کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ نہیں، اگر انسان مجبور ہے تو نہ کرے۔ کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، چھٹی نہیں لے پاتا ہے، یا جس کے گھر میں بچے ہیں اور اس کے بغیر بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی، بچے بگڑ جاتے ہیں، تو گھر نہ چھوڑے،
بلکہ وہ بچوں کو دیکھنا، بچوں کو تربیت دینا اور اہم چیزیں یہ زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ فرض ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی کر سکتا بنا کوئی کوئی پریشانی کے تو آ کے کرے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ بتا گیا حکمت یہ ہے کہ انسان دنیا سے الگ ہو جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں آئے اور صرف اللہ کو یاد کرے، یعنی کبھی یہ احساس کرے کہ میں دنیا کو بھول جاؤں۔ پورے سال ہم لوگ بھولتے نہیں ہیں، تو کم سے کم سال میں 10 دن دنیا کو بھول جائیں۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آ کے بیٹھتے تھے، تمام چیزیں چھوڑ دیتے تھے، بیویوں سے بھی قریب نہیں آتے تھے، کھانا بھی کم کھاتے تھے، صرف عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اور اس طرح ہم لوگ کو کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے اصل کتنا دن ہونا چاہیے؟ جتنا انسان دن رکھ سکتا ہے، کم سے کم 1 دن اور رات، کم سے کم کتنا؟ 1 دن اور رات، یعنی 24 گھنٹہ۔ آپ مغرب میں بیٹھے تو مغرب تک بیٹھو، عصر میں بیٹھے تو عصر تک بیٹھو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں ہوں، کتنا گھنٹہ؟ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ، نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے، ڈیوٹی پہ جائیں گے صبح سے 9 بجے سے 2 بجے تک، 3 بجے تک، پھر وہ بندہ عصر آ کے پڑھتا، عصر سے لے کر فجر تک بیٹھتا، کہتے میں اعتکاف میں ہوں۔ اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ اعتکاف کے لیے کم سے کم 1 دن اور 1 رات۔ اسی لیے صحابہ کرام کے نزدیک یہ چیز معلوم تھی کہ 1 دن اور رات۔ اس لیے حضرت عمر خطاب، حدیث بخاری میں حضرت عمر خطاب کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے 1 دن نظر مانی کہ اللہ کے لیے کروں گا مسجد حرام میں، تو اللہ کے رسول نے کہا اوفی بنذر کہ تم نظر پورا کرو۔ تو اس نے کہا 1 دن، یعنی پورا دن اور رات کو بھی 1 دن کہا جاتا ہے، تو اسی لیے پورا دن ہونا چاہیے اور اس سے کم میں نہیں۔ 2-3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کوئی جلدی اذان کے ساتھ آ گیا کہتے میں اعتکاف کی نیت میں بیٹھ گیا ہوں نماز تک، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ جب نماز کے لیے تم لوگ انتظار کرتے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تھی تو صحابہ کرام جلدی مسجد میں آتے تھے اور بہت دیر بعد کبھی اللہ کے رسول آتے تھے، خاص کر عشاء کی نماز، کبھی اللہ کے رسول عشاء کی اذان ہوتی تھی 1 گھنٹہ بعد آتے تھے، اور لوگ مسجد میں تھک جاتے تھے، سو جاتے تھے، یعنی کچھ نیند آنے لگتی، بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کو تلقین دیتے تھے، ان لوگ کو بتاتے تھے کہ جب تک کوئی بندہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے سمجھو وہ نماز ہی میں ہے، تو نہیں کہا نہیں وہ اعتکاف میں ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کے لیے کم سے کم 24 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے کچھ شروط ہے، یہ شرط ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کے اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ پہلے اعتکاف یہ ہے کہ اعتکاف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ کے لیے کچھ اور کوئی سبب ہو تو وہ شرک میں آتا ہے اور وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کا مثال جیسا کہ ہم لوگ کے حضرات درگاہوں میں جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، مسجد ہوتی ہے، قبر بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ غلط بتا رہا ہوں، بہت زیادہ ہے۔ اور بہت سے لوگ کس کے خاطر جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے کہ قبر کے خاطر؟ قبر کے خاطر۔ اسی لیے مزاروں پہ جائیں گے 1 دن 2 دن 3 دن بابا کی خدمت میں لگے رہیں گے۔ جو لوگ آتے ہیں مزار میں ان کی خدمت میں لگے رہتے، کہتے وہ نظر مانی کہ وہ خدمت کریں گے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھا لیکن اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے، تو شرک میں پڑ گئے۔ اسی لیے وہ ثواب بھی کچھ بھی نہیں پاتا ہے، بلکہ وہ اللہ سے اور دور ہٹتا اور کفر سے قریب ہوتا ہے۔ مزاروں پہ جانا، درگاہوں پہ جانا بالکل حرام ہے، نماز پڑھنا وہاں حرام ہے۔ آج کل افسوس کی بات یہ ہے کہ آدمی لوگ جاتے نہیں، کس کو بھیجتے ہیں؟ کس کو بھیجتے ہیں؟ بیویوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ تم بابا کے پاس جاؤ اور میرے لیے بھی مانگ لو کچھ، یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب یہی عورت مسجد میں آنے لگتی ہے تراویح پڑھنے کے لیے یا جمعہ پڑھنے کے لیے تو خوب لڑائی ہوتی ہے، فتویٰ یاد آتی ہے، بڑا عالم کے فتویٰ، اس کے فتویٰ اور اس کے فتویٰ، مسجد جانا جائز نہیں، صحابہ کرام نہیں جاتی تھی، عورتیں اللہ کے رسول کے زمانے میں سب جاتی تھی، وہ یاد آتا ہے۔ لیکن مزار پہ جانا، بابا کے سامنے جھکنا، اس میں فکر نہیں ہے۔ بابا چھوتا ہے، کہاں چھوتا عورت کے حصہ، کسی کو فکر نہیں ہے۔ اور حقیقت میں کتنا پکڑے گئے، زنا میں مبتلا ہے، لیکن وہ عورت بول نہیں پاتی کیونکہ بابا کی شان میں گستاخی ہوگی، اور یہ بابا ہے تو برکتیں نازل کرتا ہے، شرمگاہ سے بھی اس کی برکت نازل ہوتی۔ نعوذ باللہ، یہ کفر کے بات ہے، اسلام میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھی، اللہ کے رسول ہاتھ پھیلائیے ہم لوگ بیعت کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہاتھ ہٹاتے تھے اور کہتے تھے میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ قسم کھاتی تھی کہ اللہ کی قسم کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ یا اللہ کے رسول کے بدن کسی اجنبی عورت کے بدن سے کبھی ٹچ نہیں ہوا۔ اور ہم لوگ کے تو بالکل لپیٹ لیتے، ایک ہی چادر میں لپیٹ لیتے، لیٹتے بھی ہیں
اور اعوذ باللہ ہم لوگ کی شرم اور حیا ختم ہو گئی. تو بہرحال بات وہ الگ ہو گئی، جوش میں آ گئے ہم. لیکن اصل یہی ہے کہ انسان اعتکاف اللہ کے لیے صرف کرے اور غیر اللہ کے لیے بالکل نہ کرے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا شرط اور ضروری ہے کہ انسان جب اعتکاف بیٹھے تو اس کو خیال کرے کہ جب بھی اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد میں جا کے بیٹھے. وہ مسجد جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، وہ مسجد جس میں جماعت ہوتی ہے، وہ مسجد جو مسجد ہوتی ہے، وہ مسجد نہیں جو نام صرف رکھا گیا مسجد لیکن حقیقت میں وہ مسجد نہیں. جیسا کہ سینٹروں میں، اب کسی مال میں چلے جاؤ، سینٹر میں چلے جاؤ، لکھا رہتا ہے مسجد، لیکن وہ مسجد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پڑھنے کی جگہ ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے جب یہی سینٹر میں مرمت ہوتی تو وہ اس کو ختم کر کے اوپر کر دیتے ہیں. پھر وہ یا کسی کیمپ میں ہوتا ہے، مالک مسلمان ہے تو ایک جگہ مسجد بنا لی، لوگ پڑھتے ہیں. دوسرا ہندو آئے تو اس کو ختم کر دیا، تو وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو پلے روم ہے، وہ اللہ کے لیے وہ زمین نہیں ہے، وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے رکھا گیا. تو نماز وقتی طور پر مجبوری پہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اصل جماعت مسجد میں ہونی چاہیے جہاں 5 جو مسجد زمین سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو اسی لیے اسی میں اعتکاف بیٹھنا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی. اور بہتر یہ ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا جائے جس میں جمعہ ہوتی ہے، کیونکہ جمعہ کے لیے نکلنا ضروری ہے اور جمعہ پڑھنا واجب ہے، فرض ہے. اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، تو آپ اعتکاف میں ہو تو جمعہ کے لیے نہیں جاؤ گے، آپ کو جانا پڑے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اس مسجد میں جائے جہاں جمعہ ہوتی ہے. تیسرا شرط یہ ہے کہ انسان حدث اکبر سے پاک رہے، یعنی انسان ناپاکی کی حالت میں نہ رہے. کسی کو غسل کرنا کہتے تو اعتکاف بیٹھ جاتا ہوں، معاف ہے، نہیں معاف ہے. اگر کوئی اعتکاف کے دوران کوئی سو گیا مسجد میں اور احتلام ہو گیا رات میں، خود بخود رات میں سوتے میں، تو کوئی حرج نہیں، فوراً جا کے غسل کر کے واپس آئے. اسی طرح عورت کے لیے اگر وہ حیض کی حالت میں تو نہیں آ سکتی ہے مسجد میں، اس لیے اعتکاف اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے، پاک ہونے کے بعد ہی آ سکتی ہے. نمبر تیسرا شرط تھا. چوتھا شرط یہ ہے کہ زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد زیادہ دنیاوی کام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے. ابھی ذکر کریں گے جیسا کہ کھانا پینا، بات چیت کرنا، مسجد سے نکلنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب نکلتے تھے؟ اگر کوئی زیادہ نکلتا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یار اعتکاف میں ہے، اعتکاف میں نہیں ہے، شک ہوتا ہے، تو وہ غلط ہے. اعتکاف نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی کسی مسجد میں چلے جاؤ تو ایک آدمی بیٹھتا ہے، اچانک دیکھو غائب ہے، پھر آتا ہے تو سب تعجب کرتے ہیں یار آپ اعتکاف میں ہو کہ آپ اعتکاف میں نہیں ہو. تو اس حالت میں سمجھو اعتکاف ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا حالت زیادہ تر اعتکاف میں نہیں ہوتا ہے، مسجد میں نہیں ہے، اس کا وقت زیادہ نہیں دیتا ہے، تو اعتکاف نہیں ہے. پانچواں اور آخری شرط عورتوں کے لیے کہ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بھی مرد کی طرح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے، یا اگر شوہر نہیں تو اس کے سرپرست جو والد ہوتا ہے، بڑے بھائی ہوتا ہے، اس سے اجازت لے. دیکھیے عورت کے اعتکاف مردوں کی طرح ہے. ہم لوگ انڈیا پاکستان میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے تو اعتکاف عورت کہاں بیٹھتی ہے؟ گھر میں، اس کے کونے گھر میں بنا لیے، چادر بچھا دیے، وہ خیمہ لگا دی کہ عورت یہاں بیٹھو. کس نے کہا کہ یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت کبھی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھتی تھی. اور ہو سکتا ہے 2 درس پہلے میں نے وہ حدیث ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اعتکاف کے لیے، تو اللہ کے رسول کے کوئی بیوی آگے، حضرت حفصہ یا کوئی اور بیوی، حضرت حفصہ مجھے جو یاد ہے حضرت حفصہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ مسجد میں آ کے اعتکاف کرو، تو نہیں کہا کہ جا کے گھر میں کرو. پھر آگے حدیث سنو، پھر اللہ حضرت حفصہ یا اس عورت کو دیکھ کے، اس بیوی ام المؤمنین کو دیکھ کے باقی عورتیں بھی آگے، اللہ کے رسول کی باقی جو بیوی ہے وہ بھی آگے مسجد میں بنا اجازت لے کے سارے خیمہ لگا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ سارے اتنا خیمہ، تو پوچھے یہ کس کی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو آپ کی اہل بیت کی ہے، آپ کے گھر والی عورتوں کی ہے. سب آ گئے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے. پھر حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے کہا چلو گھر پہ، اور سب کو واپس کر دیا اور خود ہی بھی واپس چلے گئے. پھر اس میں اللہ کے رسول اعتکاف نہیں بیٹھے اور اس کو قضا کیے شوال کے پہلے 10 دن میں، اور حدیث صحیح ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے واپس کر نہیں کہا عورتوں سے کہ چلو تم لوگ گھر میں کرو، گھر میں بھی ثواب ہے، تم مسجد کیوں آتی ہو؟ صحیح کہ نہیں؟ اور دوسرا دلیل یہ ہے حضرت عائشہ کا حدیث ہے جو بخاری میں ہے، وہ مسلم میں حدیث صحیح ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان ثم اعتکف ازواجه من بعده، کہ اللہ کے رسول رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتی تھی، پھر اللہ کے رسول کے بعد یعنی وفات کے بعد ان کی بیویاں مسجد میں اعتکاف بیٹھتی تھی، یہ نہیں کہا گھروں میں. تو اس لیے عورتوں کے لیے مسجد اگر اعتکاف بیٹھنا تو مسجد میں، اگر
نہیں کوئی اجازت دیتا ہے، شوہر کہتا نہیں میرا حق ہے، میں ڈیوٹی سے آتا ہوں تھکا رہتا ہوں، بچوں کو دیکھنا یہ کام ہے، تو وہ اس کا جائز نہیں کہ وہ چھوڑے، کیونکہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اعتکاف کرے، کیونکہ شوہر کا حق واجب ہے اور بچوں کے حق واجب ہے، اور یہ تو سنت ہے۔ بہت سے عورتیں یہی ہوتا، عورت جاتی شکاو اعتکاف میں، بچوں کو کہاں چھوڑی؟ گھر پہ چھوڑ رہی، اب گھر کی حالت کیسے ہوگی؟ اگر باپ بھی نہیں ہے، ماں کی نہیں ہے تو کس طرح ہوگی؟ اسی لیے حالات خراب ہوتی گھروں کی، مصیبتیں آتی ہیں۔ یہی بچے بار بار مسجد اگر قریب ہے تو دوڑ دوڑ کے آئیں گے، ایک ایک خبر لے کر آئیں گے تو عورت پریشان رہے گی، کون سی اعتکاف ہے؟ اسی لیے اگر وہ کر سکتی تو کرے، اور اگر مشغول تو نہ کرے۔ اللہ کے رسول کی بیویاں حضرت عائشہ کیوں فرمائی کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد ہی ان کی بیویاں کی؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا حق تھا، اللہ کے رسول اجازت نہیں دی تو اس لیے نہیں آتی تھی، تو اللہ کے رسول وہ اپنے گھر میں رہتی تھی، اگر کچھ کام ہوتا تو مسجد آتی تھی اللہ کے رسول سے رات میں کچھ کام کچھ بتا کے پھر چلی جاتی تھی، اسی لیے یہ اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے، یہ شروط ہے، یعنی یہ پانچوں جو بتائے گئے یہ ضروری ہے، اس کے اہتمام کرنا، ورنہ اعتکاف انسان کا ناقص ہوتا ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کے آداب ہے، یہ ضروری نہیں لیکن اگر کوئی بندہ کرتا تو زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ اعتکاف روزے کی حالت میں کرنا بہتر ہے۔ کہا کہ اس حالت میں روزے کی حالت میں، اگر انسان بنا روزے کی حالت میں رکھتا تو جائز ہے، اگرچہ علماء میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ولا اعتکاف الا بصوم، کہ کوئی اعتکاف نہیں بنا روزے کی، لیکن یہ مطلب یعنی افضل ہے، لیکن اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں رکھتے تھے، اور جیسے میں نے بتائی کہ 10 راتیں جو شوال میں اللہ کے رسول نے کی تو عید کے دن بھی اللہ کے رسول کی، تو اس دن روزہ نہیں تھے، تو بہرحال روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی روزے کی حالت میں نہیں رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کثرت سے عبادت کرے، جتنا ممکن ہے وہ آرام کر سکتا، کھا سکتا ہے، بات چیت ہلکا سے کر سکتا ہے، لیکن جتنا عبادت کرے گا اتنا ہی افضل ہے، اتنا ہی اور انشاءاللہ مقبول ہے۔ اور عبادات کیا کرے؟ خوب قیام کرے، تہجد کی نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے، دعا کرے، تسبیح کرے۔ اگر کوئی بندہ آتا ہے غلط نصیحت چاہتا ہے تو اس کو بھی نصیحت کرو، کیا حرج ہے؟ اگر کوئی انسان جیسا کہ کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کسی کو کوئی بھی عبادت کرتا ہے اعتکاف کی حالت میں تو جائز ہے، کیونکہ وہ عبادت میں مصروف ہے اور اعتکاف عبادت ہی کے لیے اس نے کی ہے۔ نمبر تیسرا ادب یہ کہ وہ کھائے پیے لیکن کم کرے، جتنا ممکن ہے کم کھائے کم پیے۔ بہت سے لوگ کو دیکھا جاتا ہے اعتکاف میں، جیسا کہ یہاں الحمدللہ اعتکاف میں کھانا لایا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سے لوگ اسی میں لڑنے لگتے ہیں کہ مجھے زیادہ دو، مجھے کم ملا۔ نہیں یار، جتنا کم کھا سکتے کھاؤ، زیادہ پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زیادہ پیٹ بھرو گے تو کیا ہوگا؟ پھر نیند اچھی آئے گی، بہت اچھی نیند آتی کھانے کے بعد، صحیح کہ نہیں؟ افطاری کے بعد لوگ کو مغرب کے بعد بہت سے لوگ جا کے سو جاتے ہیں، کیونکہ عموماً اللہ نے اس طرح کی سستی آتی ہے، تو کم کھائے، کم پیے، کم بات کرے، کم سوئے، یہ سب آداب میں ہے اور اس کے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو سنت یہ ہے کہ مغرب اس کے پڑھنے سے پہلے وہ اعتکاف میں چلے جائیں، مغرب سے پہلے وہ اعتکاف میں چلے جائیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، یعنی وہی افضل ہے۔ اور اگر کوئی فجر کے وقت کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یا شیخ معافی دعائت کر لیں۔ اور اسی طرح تو اسی لیے مغرب کے وقت ہو جائے، اور اگر کوئی فجر کے بعد جاتا کوئی حرج نہیں۔ اگر کم 10 دن سے کم کرتا ہے تو جب بھی چاہے جائے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر وہ نکل سکتا ہے۔ آخری 2 مسئلہ ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے کے وقت کیا جائز ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے وقت جائز ہے کہ معتکف اپنے مسجد میں کوئی چادر بچھائے یا چادر رکھے یا خیمہ بنائے۔ آج کل چھوٹا خیمہ اگر کارپور یا کہیں بھی چلے جاؤ تو 50-100 درہم کے ایک آتا ہے، لوگ کہیں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہو، اس کے اندر آپ گھس سکتے ہو، یا دیوار سے دیوار ایک چادر لگا دو، اس کے اندر چھپ سکتے ہو۔ یہ ضروری کہ کھلا رہے کہ سارے لوگ آپ کو دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جب اعتکاف کے لیے جانا چاہتے تھے تو حکم دیتے تھے، تو ہم لوگ جا کے ان کے لیے کوئی جگہ بناتی تھی یا اعتکاف کی جگہ بناتے تھے، خیمہ یا کوئی بھی چیز اس طرح تاکہ اس میں رہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ روزے دار جب بھی چاہے تو نکلے، لیکن حاجت کے طور پر، باتھ روم کے لیے جانا ہے، غسل واجب ہو گئے تو غسل کے لیے نکل گئے، ضروری کام ہے، کوئی مثال کے طور پر وہ گھر قریب ہے، کوئی پولیس سے آیا یا کوئی بلدیہ سے آیا اس کے گھر کے پاس تو اس کو جانا پڑتا ہے تو جائے۔ یہ انسان جیسا کہ گھر میں کوئی کام زیادہ ضروری پڑ گئے تو چلے گئے، یا کھانا لانے کے لیے ہوٹل جدید سے جا کے واپس آتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ دیر باہر نہ کرے
کہ وہ ایسے لگے کہ وہ اعتکاف میں نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اعتکاف کی حالت میں جائز ہے کہ وہ اپنے بیوی سے بات کر سکتا ہے، اور وہ اگر بیوی اس کی زیارت کرنا چاہتی تو کر سکتی ہے، لیکن شہوت سے وہ دور رہے۔ کیا دلیل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھے تھے، حدیث میں آتا بخاری میں کہ ان کی بیوی حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ آئی، اللہ کے رسول کے پاس رات میں آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، زیارت کی، کچھ باتیں کر کے پھر واپس جب جانے لگی تو اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول مسجد سے نکلے اور ان کو گھر تک پہنچا کے واپس آیا۔ اسی لیے جائز ہے کہ انسان کوئی، کیونکہ رات تھی تو کیسے اکیلے جائے، ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچائے تو اس لیے پہنچائے، اور وہ کام سے آئے تو اس لیے کر سکتی ہے۔ اسی طرح یہ آداب میں ہے۔ اب مبطلات اور آخری مسئلہ ہے کہ اعتکاف کس چیز سے ٹوٹتا ہے۔ انسان کے اعتکاف کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ بار بار نکلنے سے اور زیادہ یعنی عبادت چھوڑنے سے۔ انسان اعتکاف مسجد میں بیٹھا ہے لیکن پورا وقت موبائل، پورا وقت کھانے میں، پورے وقت بات چیت کرنے میں، سونے میں، تو اس سے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت میں زیادہ لگے اور زیادہ نہ نکلے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مبطلات میں سے یہ ہے کہ ہم بستری کرنا یا بیوی سے شہوت سے بات کرنا یا شہوت سے ملنا۔ بہت سے لوگ آج کل تو آسان ہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں یہی تھا کہ بیوی آئے تو کچھ بات ہو سکتی تھی، اب آج کل موبائل ہے، انسان اعتکاف میں تو بیوی سے بھی شوق اور محبت کی باتیں کر رہا ہے، وہ باطل ہوگی، اسی لیے غلط ہے۔ اسی طرح اگر بیوی یا انسان چاہتا گھر میں جلدی سے، نئے شادی شدہ ہے، ہوتا ہے کبھی کچھ لوگ کرتے ہیں بلکہ سوال پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھا 5 دن صبر نہیں کیے، جلدی سے آدھا گھنٹے جا کے بیوی سے مل کے دوبارہ واپس آئے، نہیں ہوتا۔ تو بیوی مل کے یعنی مطلب بستری کر کے پھر واپس آئے غسل کر کے، یہ نہیں ہوتا، آپ نے توڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اعتکاف جب تم لوگ مسجدوں میں ہیں، یعنی اعتکاف کی حالت میں تم اپنے بیویوں سے مباشرت یعنی قریب میں بھیٹ یا معانقہ یا کچھ بھی بدن سے بدن یہ مت ملاؤ، کیونکہ یہ شہوت کی باتیں ہیں۔ اسی طرح بوسہ لینا اور اس طرح کی چیزیں، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اعتکاف جیسا کہ مسجد معطل ہو جائے تو اعتکاف بھی اس سے ٹوٹ سکتا ہے، یا جیسا کہ یہ مسجد قائم ہے، ہوتا ہے انسان اعتکاف میں بیٹھ گئے، اچانک سیلاب آیا یا مصیبت آ گئی کہ مسجد معطل ہو گئے، اب اس میں لوگ نہیں آتے جماعت پڑھنے کے لیے یا نہیں پڑھیں گے، تو پھر اس کو نکلنا پڑے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ایسے مسجد میں جائے جس میں جماعت ہوتی ہے، اور کیونکہ اس کو جماعت پڑھنا، جماعت کی حالت میں اور پڑھنا یہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کے اہم مسائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ کل کے درس میں شکل اور مسئلہ ہوگا اور بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ کو تمام اعمال قبول کرے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔